لیکن نبی کا غلام یہ نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ اس مضبوط چھت کے اوپر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاملات کا کمرہ دیا ہے اس میں بتا دیا کہ تم سے اگر کوئی شخص کوئی مال خرید کے لے گیا، کوئی سامان لے گیا، اگر اس کو پسند نہ آیا اور واپس کرنے کے لیے وہ تمہارے پاس پہنچا، سامان لے لینا، اس کی پوری پیمنٹ دے دینا. اگر تم نے ایسا کر لیا تو اللہ تمہارے لیے جنت میں ایک مخصوص محل بتائے گا. مخصوص محل کسی کو نہیں ملے گا، امانت دار تاجر کو ملے گا. اچھے معاملات کے حامل انسان کو وہ جنت کا محل ملے گا. وہ جنت کا محل جب ملے گا جب اسلام کی ان بنیادوں پر اور اسلام کے ان ستونوں پر اس مضبوط چھت کے اوپر آپ نے اور ہم نے معاملات کا حسین کمرہ بنا رکھا ہو. معاملات بہت اچھے ہونے چاہیے. سامان بیچا ہے، اسے اچھا نہیں لگا، واپس لے کے آیا ہے، اقالہ کر لو، اس کا نام اقالہ ہے، مال لے لو، اس کے پیسے واپس کر دو. یہ تمہارے معاملات کا حسن تمہیں جنت کے اس محل میں پہنچا دے گا جو کسی اور کو نہیں ملے گا. اللہ اکبر. معاملات. اس کے بعد عبادات کے دیگر حصے، یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ تو فاؤنڈیشن کے اوپر 4 ستون ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی الاسلام علی 5 کہہ کر ان کی بنیاد کو واضح کیا. لیکن جب آپ نماز پڑھنا چاہیں گے تو کیا نماز ایسی ادا ہو جائے گی؟ اس حسین چھت کے اوپر ایک نہایت پاکیزہ صاف ستھرا کمرہ بنا ہے، اس کا نام ہے طہارت. اللہ اکبر. کیا نام ہے اس کا؟ طہارت. اس طہارت والے کمرے میں جائیے. ایک نوجوان، اس کو جنابت کی حالت لاحق ہوئی، ناپاک ہو گیا، شادی شدہ ہے ہم بستری کی وجہ سے، بالغ ہے احتلام کی وجہ سے ناپاکی ہو گئی. یہ جوان ہفتہ جنابت کی حالت میں اور ناپاکی کی حالت میں اپنے گھر میں رہ رہا ہے. 1 ہفتہ گزر گیا، اس نے غسل نہیں کیا، روڈوں پہ، گلیوں میں، گاڑیوں میں نہ جانے کہاں کہاں ناپاکی کی حالت میں گھوم رہا ہے. یہ زندگی کا چراغ کس چوراہے پر بجھ جائے کیا خبر. ناپاکی کی حالت میں جائیں گے اللہ کے ہاں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جہاں جنوبی رہتا ہے، جنوبی جس کو نہانے کی عادت ہو جائے، غسل نہیں کرتا، بلا وجہ میں ناپاکی کی حالت میں اپنے اوقات گزار رہا ہے، جہاں جنوبی رہتا ہے، جہاں ناپاک شخص رہتا ہے اور وقت ملنے کے باوجود وہ غسل نہیں کرتا، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں جاتے. کاروبار ٹھپ ہو گیا، عروج زوال میں مل گیا، ترقی تنزلی میں تبدیل ہو گئی، کسی نے کچھ کروا دیا ہے، ہمارا کام بندھوا دیا ہے. یہ سب واہیات ہیں اور افسانہ نگاری ہے، انسانوں کے ذہنوں کے ساتھ میں کھلواڑ ہے. آپ کے کام کو کوئی نہیں بندھوا سکتا، آپ کے کام کو کوئی نہیں رکوا سکتا. ہاں، ہم جب چاہیں گے تو اپنی بےہودگیوں کے نتیجے میں اپنے کام کو خود روکیں گے. ناپاکی کی حالت میں زندگی گزر رہی ہے، جنابت کی حالت میں زندگی گزر رہی ہے، رحمت کے فرشتوں کا نزول نہیں ہو رہا، تباہی نہیں آئے گی تو اور کیا آئے گی؟ طہارت. وہ طہارت والے کمرے میں جانا سکون مل جائے گا. اسلام نے تو طہارت کے تعلق سے اتنا پابند بنا دیا کہ دیکھو ختنے کر لینا. طہارت کا آغاز ختنے سے ہو رہا ہے. ایک بچہ دنیا میں آیا، اس کے ختنے کرو. کیوں؟ ختنے کے نتیجے میں وہ جراثیم، وہ کیڑے جو انسان کے اس عضو مخصوص پر کھال کے اندر پنپتے رہتے ہیں، وہ کینسر کا سبب بن جائیں. طہارت، اتنے حصے کی کھال کو صاف کرو. اس سے یہ نہیں کہ آدمی مسلمان ہی ہو جائے گا. ختنہ کرانے سے آدمی مسلمان تھوڑی نہ ہوتا ہے. میں نے ایمان کی بنیادیں عرض کر دیں. ایمان کی بنیاد میں بنی الاسلام علی 5، کہیں ختنہ لکھا ہے کیا؟ نہیں لکھا ہے. ختنہ تو طہارت والے کمرے سے وابستہ ہے. طہارت، پاک صاف رہو. اگر کوئی غیر مسلم ختنہ کرا لیتا ہے، جیسا کہ آج اس ختنے کی اہمیت کو تسلیم کر کے دنیا کے دیگر مذاہب کے لوگ، مردوں کی تو حفاظت ہوگی ہی ہوگی، عورتوں کو بھی کینسر سے نجات اگر دلانا ہے تو پھر ختنے والا عمل تو اختیار کرنا ہی پڑے گا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طہارت عطا کی ہے.
پاک صاف رہو، ناخن اتنے بڑے نہ ہو جائیں، اور دیکھو کھڑے ہو کے کہیں پیشاب نہ کرنا۔ وہ تمہارا چھت کے اوپر جو عالی شان کمرہ بنا ہوا ہے جس کا نام طہارت ہے، یہ طہارت الروم ہے، اس میں جاؤ پھر دیکھو طہارت کے کیا اصول دکھائی دیتے ہیں۔ کھڑے ہو کے پیشاب نہ کرنا، کھڑے ہو کے پیشاب کرنے سے اسلام نے منع کیا ہے، تو اس کے پیچھے بے پناہ حکمتیں ہوں گی۔ یہاں کسی مقام نے کسی باہر کی جگہ پر کسی شخص نے پیشاب کیا، وہ پیشاب پڑا ہوا ہے، اس کو کینسر کی بیماری ہے، اس کو اور کوئی مہلک اور موذی بیماری لاحق تھی جس نے وہاں پیشاب کیا۔ دوسرا شخص گیا، اس نے وہاں کھڑے کھڑے پیشاب کیا۔ جب یہ کھڑے ہو کے پیشاب کرے گا تو اس کی پیشاب کی دھار اس پیشاب کے اوپر پڑے گی، وہ دھار جب اس پیشاب کے اوپر پڑے گی تو اس پیشاب کی چھینٹیں اڑ کر پائجامے پر آئیں گی، پینٹ پہ آئیں گی، تہمت پر آئیں گی۔ اپنے گھر میں آ گئے، اس پینٹ کو اتارا، پائجامے کو اتارا، تہمت کو اتارا، کپڑوں کی جگہ پہ اسے ٹانگ دیا۔ جس کسی نے وہاں پہلے پیشاب کر رکھا تھا اس کے کیٹانو، اس کے جراثیم، اس کے کیڑے اس کے پیشاب کے اندر موجود تھے، اور جس نے وہاں کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہے اس کی چھینٹیں اس کے تن بدن پہ آ گئی ہیں۔ وہ معمولی سا کیڑا جو خوردبین سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا وہ اپنے بدن کے اوپر آ چکا ہے، پینٹ پہ وہ کیڑے چڑھ چکے ہیں، وہ جراثیم پیجامے پر آ چکے ہیں۔ اس کو اتارا اور جہاں دیگر پاک صاف کپڑے ٹنگے ہوتے ہیں وہاں اس کپڑے کو ٹانگ دیا۔ وہ کیٹانو پورے کپڑوں میں پھیل گئے، بیماریاں نہیں آئیں گی تو اور کیا آئیں گی۔ کروڑوں درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اس ایمان کے مضبوط فاؤنڈیشن پر ان مضبوط پلروں کو قائم کر کے ایک حسین چھت ڈالی ہے، اس کے اوپر یہ کمرے بنائے ہیں، ان کمروں میں ہم پہنچ جائیں تو اسلام میں مزہ آ جائے، اور جس کو بھی آپ اس کے اندر لے جائیں گے اس کو بھی سکون مل جائے گا۔ واقعی مذہب ہے تو یہ ہے، یہ اخلاقیات، یہ معاملات، یہ عبادات، یہ معاشیات، یہ علم کا کمرہ ہے۔ آج علم کے نام پر بچوں کو ننگا بنایا جا رہا ہے، علم کے نام پر لڑکیوں کو ننگا کیا جا رہا ہے۔ کیا علم حاصل کرنے کے لیے کسی بچی کی پنڈلی کھولنی ضروری ہے کہ جب تک پنڈلی نہیں کھلے گی علم نہیں آئے گا؟ جب تک رانیں نہیں دکھیں گی جب تک علم نہیں آئے گا؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ ان ظالم انسانوں کا وضع کردہ طریقہ ہے کہ جو انسانیت کے ساتھ میں کھلواڑ کرتے ہیں، جن کا مشن ہے کہ شیطانی نظام عام ہو جائے، زنا عام ہو جائے۔ یہ ان کے طریقے ہیں۔ اسلام والے تعلیم کے کمرے میں جانا، وہ کہتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس مضبوط چھت کے اوپر جو تعلیم کا کمرہ ہے اس میں جاؤ گے تو کیا کیا ملے گا؟ کائنات کے رموز مل جائیں گے اور اسلام کا پہلا پیغام مل جائے گا۔ پڑھائی دنیا میں بہت ہے، لیکن وہ پڑھائی جب تک اپنے رب کے نام کے ساتھ نہیں جوڑو گے تب تک وہ پڑھائی فساد پھیلائے گی۔ اس پڑھائی کو رب کے نام کے ساتھ میں جوڑو، اپنی تعلیم کو اپنے رب کے نام کے ساتھ میں وابستہ کر دو، پھر اس تعلیم سے خیر وجود میں آئے گی۔ ایک دیہات کا باشندہ جو ہل چلاتا ہے، کھیت جوتتا ہے، اس کو آپ اسمارٹ کارڈ دے دیں، گولڈ کارڈ دے دیں اور یہ کہیں کہ یہ کارڈ آپ کے حوالے ہے، بینک سے پیسے نکال کے لے آؤ، دیہاتی آدمی بیچارہ